عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم فیڈرل بورڈ کی کتاب جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ہے، یہ پنجاب اور فیڈرل ٹیکسٹ بورڈ کے مطابق ہے۔ اس کی ہم نے نعت شروع کی ہوئی تھی جس کی ہم نے تشریح کر لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نعت جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں، اس کے مشقی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آپ کی نعت میں جو اشعار ہیں: پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو۔ پہلا سوال ہے، نور اولین کا مفہوم بیان کریں۔ نور اولین سے مراد پہلا نور یعنی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح عالم یعنی تمام روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، جس سے کائنات میں وحدانیت کی کرن پھوٹی، تو اسے شاعر نے نور اولین کہا ہے، جس کا اجالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمام انسانوں سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا۔ سوال نمبر 2، دوسرے شعر میں جبرائیل کے پر جلنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سفر معراج پر روانہ ہوئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جا سکتے ہیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں، میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ عطا ہوا وہ فرشتوں کو بھی عطا نہیں ہوا۔ تو اس دوسرے شعر میں جو ہے جبرائیل کے پر جلنے سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ اس سے آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دے رکھی تھی۔ سوال نمبر 3، تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات رب کریم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق کی، صرف آپ ہی کی وجہ سے کائنات ظہور میں آئی۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین مقصد ہے۔ غایت اولیٰ سے مراد یعنی جو ان کو سب سے پہلی جو وجہ تھی اس کائنات کو بنانے کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پھر انہی کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی اور اس کائنات کی تخلیق کی گئی، کائنات کو بنایا گیا۔ تو اس شعر کی تشریح کو بھی آپ ذرا مد نظر رکھ لیجئے گا، آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ مختلف شعری اصناف جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جیسے حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، ملی نغمہ، مرثیہ یا دعا یعنی مناجات۔ تو یہ ساری اصناف شعری ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ دیکھیے آگے سوال آپ کو آ رہا ہے کہ نظم کی صنف تحریر کیجیے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، رو کر پکارے عطرت اطہار الوداع، عباس الوداع، علمدار الوداع، میر بابر علی انیس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے۔ اگلے شعر کو دیکھیے، جب شاہ نجف معین و ناصر ہوئے، کیوں سب میں ناممتاز یہ ذاکر ہوئے، مرزا دبیر کا لکھی ہوئی یہ منقبت ہے، تو یہ منقبت کہلائے گی۔ اگلے شعر پہ دیکھیے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے اور یہ مناجات کی قسم ہے۔ اگلے شعر کی طرف دیکھیے، آؤ بدلیں پرانا چلن دوستو، ہم وطن دوستو، ہم وطن دوستو، دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے یہ، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا لکھا ہوا یہ ملی نغمہ ہے۔ تو یہ حیت میں کیا ہوگی؟ یہ ملی نغمہ ہوگا۔ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان اشعار کے سامنے مفہوم کے مطابق
حمد، نعت، ملی نغمہ، قصیدہ، منقبت، مرثیہ، دعا یا مناجات لکھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے، یہ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے باہم متضاد جوڑیاں تلاش کر کے جملے بنائیں۔ اجنبی کا الٹ ہوگا شناسا، چاہت کا الٹ ہوگا نفرت، جدید کا الٹ ہوگا متضاد ہوگا قدیم، بڑھاپا کا متضاد ہوگا جوانی، اور خزاں کا متضاد ہوگا بہار۔ اب ان کے جملے دیکھ لیجئے، آپ نے ان دونوں جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں کسی اجنبی سے بلا وجہ شناسا ہونا اچھی بات نہیں، تو دونوں الفاظ جو ہے ہم نے اس ایک جملے میں استعمال کرنے ہیں، اور ایسا جملہ بنانا ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھیں کہ دوسروں کی نفرت چاہت میں بدل جائے، چاہت کا متضاد نفرت۔ اگلا جملہ دیکھیے، آج ہمارے شہر میں قدیم اور جدید گھریلو اشیاء کی نمائش منعقد ہوئی، جدید کا الٹ ہے قدیم۔ اگلا جملہ دیکھیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپا کا الٹ ہو گیا جوانی۔ اگلا جملہ دیکھیے، موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں جبکہ بہار میں نئے پتے نکلتے ہیں، تو بہار کا الٹ خزاں۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل ذو معنی الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ ذو معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ، جن کا مطلب ہو، ایک سے زیادہ معنی ہو۔ تو پہلے جملے میں دیکھیے، کان، جب حامد کے ابو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں، ایک کان کا مطلب ہے معدنیات نکلنے کی جگہ، دوسرے کان کا مطلب ہے جسم کا عنصر۔ اگلے جملے میں دیکھیں، ہمیں ہمہ وقت اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے، ایک ایمان کا مطلب ہے امن اور دوسرا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ تمام مہاجرین ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، شام ایک شام کا ملک کا نام ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے وقت۔ میں نے کبھی مغرب کی نماز قضا نہیں کی، قضا ایک قضا کا مطلب ہوتا ہے موت اور دوسری قضا کا مطلب ہے یعنی فرض یا واجب کو بعد میں پڑھنا، اس کو قضا کہیں گے۔ انہوں نے میری عرض توجہ سے سنی، عرض ہوتا ہے، ایک عرض کا مطلب ہوتا ہے التجا، یہاں پر التجا کے معنوں میں ہے، دوسرے عرض کا مطلب ہے چوڑائی، یعنی لمبائی اور چوڑائی جو ہے نا، تو طول اور عرض، تو عرض کا مطلب ہوگا چوڑائی۔ اگلے سوال کی طرف دیکھیے، یہ آپ کو جو دیے ہوئے ہیں کہ مطلب ایک ہی معنی اور دوسرا معنی، جیسے لگن، ایک لگن کا مطلب ہے برتن، دوسرے لگن کا مطلب ہے محبت، تکرار بار بار اور جھگڑا، اسی طرح بار کا مطلب پھل بھی ہے اور دفعہ بھی، چاہ کا مطلب کنواں اور محبت۔ اب آپ نے ان ذو معنی الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ لگن، لگن میں پانی بھر دو، یا میں لگن سے پڑھائی کرتا ہوں۔ تکرار، اس کی باتوں میں تکرار کے الفاظ تھے، یعنی کہ بار بار استعمال ہونا، اور دوسرا فضول تکرار مت کرو، یعنی بحث مت کرو۔ بار، کاموں کو بار نہ سمجھو، اور دوسرا ہے اس بار ہم شرط جیت گئے۔ اولاد کی چاہ ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، اور دوسرا مطلب ہے یہ چاہ یعنی یہ کنواں، کنواں کے مطلب میں استعمال ہوا ہے یہ چاہ بڑے عرصے سے سوکھا پڑا ہے۔ مہر، بزرگوں سے مہر و محبت ہماری روایت ہے، یہاں پر محبت کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ مہر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، یہاں پر سورج کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بوستان، پھولوں سے بھرا پڑا تھا، یعنی باغ۔ علامہ اقبال کی بوستان ضرب کلیم ہے، تو یہاں پر ایک کتاب کا نام ہے۔ تو یہاں پر ذو معنی الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آپ کو پیپر میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ذو معنی الفاظ دیے جائیں گے، یا تو آپ کو جملہ دیا جائے گا، آپ نے اس میں سے ذو معنی جو لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے ان کو الگ کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو اس طرح سے الفاظ دیے ہوں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ ان الفاظ کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ تو دونوں طریقوں سے آپ نے ذو معنی الفاظ جو ہیں ان کے جملے بنانا سیکھنے ہیں، یا پھر ان کے معنی کے گرد دائرہ لگانا ہے، یعنی ان کی شناخت کرنی ہے۔ تو دونوں طرح سے یہ سوال پیپر میں آ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سوال جواب جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔